نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ جب سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے تو اس کے بعد آمین جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث جو ہے موجود ہیں کہ امام نے بھی آمین کہنی ہے اور جو مقتدی ہیں وہ بھی اونچی آواز میں آمین کہیں گے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس میں خاموشی ہے اور آپ نے آہستہ آواز میں دل میں آمین کہنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جب اس میں آپ نے آمین امام صاحب آمین کہیں گے تو تب آپ نے بھی اونچی آواز میں آمین کہنی ہے۔ اس کی دلیل میں 3 حدیث موجود ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب آپ پڑھتے تو پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، اور آپ کی جو امام کی آمین ہے وہ کس قدر بلند ہونی چاہیے اس کے بارے میں ابو ہریرہ جو ہیں وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آمین کہتے تو اتنی آپ کی آواز ہوتی کہ جو پہلی صف کے ارد گرد کے لوگ ہیں، امام کے پیچھے پہلی صف کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ آپ کی آمین کو سن لیتے تھے۔ تو جب آپ امام نے آمین کہنی ہے تو پھر ساتھ میں پیچھے جو ہیں مقتدیوں نے بھی آمین کہنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو آپ لوگ بھی پیچھے آمین کہیں۔ اس کے پیچھے دیکھیں نا ایک بہت بڑی اللہ کے نبی کی ایک خوشخبری موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص آمین کہتا ہے اور اس وقت فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کے ساتھ مل گئی، تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، آمین صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے تو اس عمل سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ہمیں کوتاہی، سستی کسی قسم کے جو ہے نا ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور آمین ہمیں کہنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بھی اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قدر یہودی آپ کا جو ایک دوسرے کو سلام کرنا اور آمین کہنا ان 2 عمل سے چڑھتے ہیں، اتنا وہ کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ آمین جو ہے وہ کہا کریں۔ یہ یہودیوں کو ناپسند ہے، مسلمان کو یہ چیز پسند ہونی چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ یہودی جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں کہ مسلمان اونچی آواز میں آمین کہے۔ اس طرح ہماری ایک رکعت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، رکعت یعنی کہ قیام ہمارا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کا کوئی حصہ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ اب ہم نے یہ مخصوص نہیں کر لینا کہ ہم نے صرف قل ھو اللہ ہی پڑھنی ہے، قل ھو اللہ بھی پڑھیں، اگر آپ اس کے علاوہ آپ کو قرآن جتنا یاد ہے وہ اس میں پڑھا کریں۔ قل ھو اللہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 10 سپاروں کے برابر ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اپنی ان رکعتوں کے اندر، قیام کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا کریں۔ صحابہ کرام جب قرآن مجید کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے تو اس کو ریوائز کرنے کے لیے، اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے اپنی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ تلاوت کرنی ہے قرآن کی کوئی ایک سورت، کہیں کوئی مقام آپ کو یاد ہے تو آپ اس کی تلاوت کریں۔ کم از کم جو ہے 3 آیات پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ کوئی لمبی آیت ہے کہ وہ ایک بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو ورنہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ جو بندہ زیادہ آیات پڑھتا ہے پھر اس کے لیے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک غبن اونٹنی جو ہے وہ اس کا جو ہے نا اس کو سمجھ لیجیے عطا کر دی گئی ہے۔ تو 3 پڑھے گا تو پھر وہ 3 ہے، زیادہ پڑھے گا تو زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو قرآن جتنا یاد ہے آپ آسانی سے اتنا ان رکعتوں کے اندر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع ہے، رکوع انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔